والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. محترم حضرات کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کے بے انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، خالق کائنات ہے، مالک انسجا ہے، رب العالمین ہے، روز جزا کا مالک ہے، قادر مطلق ہے، آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح نامہ کا، راحت قلب و سینہ سرور مدینہ غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ وہ رزاق ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، یعنی سارے عالم کو پالنے والا ہے، رزق کا دینے والا ہے، رازق ہے، اور جب دیتا ہے تو بغیر حساب دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے، اور آزماتا بھی ہے، دیتا بھی ہے. تو ہر وہ اس کے اندر صفات ہیں، اس کے ذات ہیں، تو وہ آزماتا بھی ہے، رحیم ہے، غفور ہے، کریم ہے، رب ذوالجلال ہے، ہر صفت ہے اس میں. لیکن اس نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نالن پاک کے صدقے میں اس نے ہم پر اپنی جو رحیمی کی صفت ہے، کریمی کی صفت ہے، مغفرت والی غفور و رحیم کی صفت ہے، اس کو ہم پر نچھاور کیا ہوا ہے. تو اس نے ہم پر جو بھی یہ رحیمی، کریم، عفو، غفور و رحیم، یہ جتنے اس کے صفات ہیں، تو وہ سارے کے سارے اس نے ہم پر صرف اور صرف اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس نے ہم پر جو ہے سائے رحمت کیا ہوا ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبر گزرے، جتنے بھی امتیں گزری، سب کو اللہ تعالیٰ نے، جنہوں نے بھی نافرمانی کی، جنہوں نے بھی جو ہے حق کے راستے سے ہٹے، صراط مستقیم سے ہٹ گئے، تو ان کو اللہ تعالیٰ متنبع کرتا رہا. ان کو اللہ تعالیٰ جتنے بھی قوم عاد ہیں، قوم سمود ہے، جتنے پیغمبر ہمارے گزرے ہیں، تمام کو اللہ تعالیٰ متنبع کرتا رہا، خبردار کرتا رہا، آگاہ کرتا رہا. اس کے بعد بھی جب وہ نہیں سنے، نہیں سمجھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے پیغمبروں کو کہا کہ تم یہاں سے راتوں رات چلے جاؤ، اس کے بعد ان کو میرا عذاب دیکھ لے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی پیغمبر گزرے، جنہوں نے بھی نافرمانی، اپنے اپنے پیغمبروں کی نافرمانی کی، جنہوں نے بھی پیغمبروں کو ستایا، اللہ والوں کو ستایا، صالحین کو ستایا، تو ان کو ایک وقت مقررہ تک اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے کسی کے آگ کے بارش کر دی، کسی کے اوپر جو ہے اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کر ڈالی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے الگ الگ طریقے کے سزاؤں سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو ڈراتا رہا. لیکن امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے آقا مولا کا اتنا کرم بالائے کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ رحیم ہے، کریم ہے. تو اسی لیے ہم پر رحیم اور کریم ہے کہ وہ اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا چاہتا ہے، اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، اور اپنے محبوب سے محبت کی بنا پہ امت مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے. اور ہم سے اللہ تعالیٰ اگر محبت کرتا ہے تو ہم اب تک اگر بچے ہوئے ہیں تو اور کوئی وجہ نہیں ہے ہمارے بچنے کی، صرف ہم امت مصطفیٰ ہیں اسی لیے بچے ہوئے ہیں. نہ ہمیں ہماری عبادت بچا سکتی ہے، نہ ہمیں اپنا روزہ بچا سکتا ہے، نہ ہمیں ہمارا کوئی عمل نہیں بچا سکتا. صرف ہم بچے ہیں تو پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے صدقے میں ہم بچے ہوئے ہیں. اگر ہم مثال کے طور پہ اگر ہم پچھلی امتوں میں کسی نبی کے اگر امتی ہوتے تو پھر ہمارا شمار کن میں ہوتا ہم نہیں بول سکتے.
ہمارا شمار پھر اللہ کے نیکوکاروں میں ہوتا یا خطا کاروں میں ہوتا، ہم نہیں بول سکتے کہ ہمارا شمار کس میں ہوتا، لیکن آج ہم امت مصطفیٰ ہیں، اسی لیے نام مصطفیٰ کے طفیل میں آج ہم زندہ ہیں، اور ہمارے زندہ رہنے کی کوئی دوسری وجہ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب برحق ہے، اس کا جلال برحق ہے، روز محشر برحق ہے، جنت دوزخ برحق ہے، موت برحق ہے، قبر کا عذاب برحق ہے، یہ ساری چیزیں جب برحق ہے تو پھر ہمارا جو ہے ہم بچے ہوئے ہیں تو کس وجہ سے؟ صرف امت مصطفیٰ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک سے آج امت بچی ہوئی ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ہے، اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اجتماعی جتنی بھی امتیں گزری ہیں سب پر اللہ تعالیٰ نے اجتماعی عذاب کو مسلط کیا، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا مولا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ مولا تو میری امت پر اجتماعی عذاب نازل مت کر۔ یہ میرے آقا مولا کی دعا ہے اپنے امت کے لیے، تو آپ نے دعا کی۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے، جس میں امام بخاری صحیح ستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ امت مصطفیٰ آقا کا فرمان الہی ہے، آپ دعا کرتے ہیں مولا میری امت کو اجتماعی عذاب سے بچا، تو امت مصطفیٰ جو ہے اجتماعی عذاب سے بچ گئی۔ تو اس حدیث مبارکہ کو، اس فرمان کو میں لے کر جو ہے ایک طرف جو ہے سمجھاتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں، کیونکہ قدرت الہی کے تحت جو ہے کبھی زلزلے آ رہے ہیں، کبھی طوفان آ رہا ہے، کبھی کچھ آ رہا ہے، تو دعا یہ ہے کہ اللہ تو پچھلی امتوں کی طرح میرے امت پر جو ہے عذاب نازل مت کر۔ تو جنہوں نے بھی گزشتہ امتوں نے نافرمانی کی، خطائیں کی، تو ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے پیغمبر سے کہا کہ اپنے چاہنے والوں کو، میرے بندوں کو لے کر تم یہاں سے چلے جاؤ، ان کو میرا عذاب دیکھے گا۔ تو اس طریقے سے جو ہے عذاب آیا کرتے تھے پہلے کے، لیکن ایک قدرت کا نظام ہے، نظام قدرت بھی ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، تو ہم اس نظام قدرت کو ہم اپنی جو ہے نادانی کی وجہ سے ہم یہ نہ کہیں کہ جو ہے ان کو اللہ کا عذاب آ گیا، یہ نہیں ہونا، کیونکہ اجتماعی عذاب نہیں آنے کی میرے آقا نے دعا فرمائی، اللہ سے دعا، اللہ میرے امت کو اجتماعی عذاب سے بچا، اور دعائے مصطفیٰ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے ہم اس کو عذاب سے جوڑ دیں گے تو پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ بہت اہم مسئلہ ہے، جو اگر ہم علماء سے دور ہیں، اہل علم سے دور ہیں، تو ایسی باتیں ہم سے ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم علماء کے قریب نہیں ہیں، علماء کی سنگت میں نہیں ہے، بس ہم اپنے دوست و احباب کے درمیان اگر گفتگو کر رہے ہیں تو اس گفتگو سے جو ہے ایک بہترین جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلتا، نتیجہ بہترین نہیں نکلتا، لہٰذا ایسی گفتگو جس کا تعلق شریعت سے ہے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، پیغمبر نے رکھا کرے، علماء سے پوچھیں، تو جب ہمیں جو ہے اس کا اصل حقیقت اور نتیجہ ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ فرمان دعائے مصطفیٰ ہے کہ اجتماعی عذاب اللہ میرے امت پہ نہیں آنا، پھر اس کے بعد جو ہے پھر یہ آ رہا ہے، تو اب ہم اس کو جو ہے اس سے نہیں جوڑنا، بلکہ نظام قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، زمین کا ایک نظام ہے، آسمان کا ایک نظام ہے، یہ سارے اس سے نظام قدرت ہے، اس حساب سے جو ہے اس میں کوئی قوم اور ملت نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سب کچھ ہے۔ پچھلی امتوں میں کیا ہوا کرتا تھا کہ جو نافرمانی کیے ان کو اللہ تعالیٰ خاص اسی مقام پر عذاب کو نازل فرماتا تھا، یہ اللہ کی قدرت تھی۔ اللہ جو نافرمانی کیا کرتے تھے، پیغمبروں کو ستایا کرتے تھے، چاہنے والوں کو ستایا کرتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ، اس مقام کو، ان بستی والوں کو میں دیکھ لوں گا، تو اس طریقے سے عذاب آیا کرتا تھا۔ تو ایک مقام کو خصوصیت، مقام کی خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو نازل فرماتا تھا، وہ اجتماعی عذاب ہے، لیکن آج نظام قدرت، یہ نظام قدرت ہے، تو اس کو ہم اس سے نہیں جوڑیں گے تو یہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ ہم ہر ایک کے ذہن میں جو آئے وہ کہتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ جو ہے زمین پر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر اللہ کی نافرمانی نہیں ہو رہی، 24 گھنٹوں میں سے ہر جگہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے۔ اگر سے کہ ہم خطا کار ہیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، تو بہت اچھی بات ہے کہ بندہ خطا کر کے پھر نادم ہو رہا ہے، اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے۔ خطا کے بعد پھر اللہ کے سامنے جو ہے بندہ دعا کر رہا ہے کہ مولا میرے خطاؤں کو معاف کر دے، میرے مولا جو ہے مجھے ہدایت عطا فرما، میرے مولا مجھے صراط مستقیم پر چلا، میں خطا کار، گناہ گار، سیاہ کار ہوں میرے مولا، میں اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہوں میرے مولا، لیکن بدل نہیں سک رہا ہوں، میرے مولا کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں۔ بندہ اس طریقے سے اللہ کو منائے، نہیں بس وہ اپنے خطاؤں کو نہیں دیکھ کے جو ہے
بس اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے، اوروں کو گناہ گار سمجھ رہا ہے. یہی ہو گیا آج. ہم دوسروں کو بے نمازی سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو گناہ گار سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو خطا کار سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو فلاں سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو یہ سمجھ رہے ہیں، دوسروں کو وہ سمجھ رہے ہیں. وہ سارے خطائیں گناہ تمہارے اندر ہے پہلے، سب ہمارے اندر ہے پہلے. اور ہمارا ذہن کیا بنا ہوا ہے؟ منفی ذہن بنا ہوا ہے. یہ ایک امت مصطفیٰ ایک مومن کی علامت نہیں ہوتی، ایک صالحین کی علامت نہیں ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو بہتر سمجھے. اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض، اللہ اس کے رسول ہم سے ناراض ہے اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں اور دوسروں کو جو اپنے آپ کو جو دوسروں میں ترجیح دے رہے ہیں. یہ ہمارے صالحین کا، خلفاء، صحابہ، تابعی، تبع تابعی، کسی کا یہ عمل نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہے ہیں، سامنے والے گناہ گار سمجھ رہے ہیں. تو یہ عمل، یہ سوچ، یہ سارا کا سارا جو ہے ہم گناہ گار، ہم خطا کار ہیں. تو ہمیں اگر ہم یہ سوچیں گے تو خود بخود اس کی محبت دل میں پیدا ہو جائے گی، خود بخود ہم اس سے محبت کرنے لگ جائیں گے. پھر ہمارے اخلاق کو دیکھ کے وہ بھی ہم سے محبت کرنے لگ جائے گا. پھر وہ جب ہم سے محبت کرے گا تو ہمارے اداؤں کو اپنانے کی کوشش کرے گا، ہمارے طریقے کو اپنانے کی کوشش کرے گا. کہنے کی ضرورت نہیں ہے، جن سے آپ کو محبت ہو جاتی ہے، جن کے آپ جو ہے چاہنے والے بن جاتے ہیں، تو پھر آپ ان کی اداؤں کو اختیار کر لیتے ہیں. آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کرو وہ کرو، نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا، اسوہ حسنہ، اخلاق کریمانہ میرے آقا کی جو ادائے مصطفیٰ تھی، اس اداؤں کو دیکھ کر سب ایمان لاتے چلے گئے. اسی اداؤں کو دیکھ کے ایمان لاتے چلے گئے. میرے آقا کے عاجز انکساری کو دیکھ کے ایمان لاتے چلے گئے. میرے آقا کے اخلاق کریمہ کو دیکھ کے ایمان لاتے چلے گئے. میرے آقا کے عدل و انصاف کو دیکھ کے ایمان لاتے چلے گئے. فرمان مصطفیٰ کو دیکھ کے، وہ انداز بیان کو دیکھ کے ایمان لاتے چلے گئے. تو میرے آقا کے اخلاق کریمہ ہیں جو آقا سب سے محبت کر رہے تھے. کبھی میرے آقا نے کبھی کسی کو تنقید نہیں کی، کبھی کسی کو کچھ نہیں کہا. تو اس طریقے سے اسلام کی محبت اور اپنی محبت ہم کسی کے دل میں پیدا کرتے ہیں. تو 40 سالہ زندگی آقا و مولا کی جو گزری ہے، وہ ساری زندگی جو ہے صرف سامنے والے سے محبت کرنا، اس کے اخلاق، اس سے اخلاق سے پیش آنا، اس سے گفتگو کرنا، اس کے اوپر تنقیدیں نہیں کرنا، اس کے عیبوں کو نہیں نکالنا. یہ ساری چیزیں ہیں کہ ہم اس سے محبت کریں گے. اس سے عیب نکالیں گے تو یہ آقا نے نہیں کیا. اسی لیے فرمان الہی ہے کہ ہم کسی کے معبودوں کو گالی نہیں دینا چاہیے. اللہ کا فرمان ہے قرآن کریم میں. تو اللہ کا فرمان وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ فرما رہا ہے کہ تم جو ہے کسی کے معبودان باطل کو گالی مت دو. اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اگر تم انہیں گالی دیں گے تو وہ تمہارے رب کو گالی دے گا. اگر تم انہیں گالی دیں گے تو وہ تمہارے معبود کو برا بھلا کہے گا. لہذا اللہ نہیں چاہتا کہ تم کسی کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو. ایسا اگر بولے، ایسا کرنے سے جو ہے ہماری محبت سے دل میں پیدا نہیں ہوگا، بلکہ وہ ہمارا دشمن بن جائے گا. تو یہ فرمان الہی ہے جس کو آقا و مولا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں فرما رہے ہیں کہ تم کسی کے معبودوں کو برا نہیں بولنا. جب معبودوں کو برا بھلا نہیں بولنا ہے تو ہر وہ چیز جو ان کے معبودوں سے جڑی ہوئی ہے اس کو برا بھلا نہیں بولنا. ہر وہ چیز جو ان کے معبودان باطل سے جڑی ہوئی ہے تم اس کو بھی برا نہیں بولنا، کیونکہ شریعت ہمارے لیے ہے، قرآن ہمارے لیے، سب کچھ ہمارے لیے ہے. قرآن سارے عالم کے لیے، لیکن فی الوقت جو شریعت کا قانون ہم پر ہے، یہ سارے واجبات ہیں، فرائض ہے، یہ ایک امت مصطفیٰ پر ہے. ہم صاحب عقل ہیں، ہم آزاد ہیں، عاقل ہیں، بالغ ہیں، تو ہم پر یہ ساری چیزیں ہیں. ایک غیر پر یہ نہیں ہیں ساری چیزیں. تو آپ جو ہے امت مصطفیٰ رہ کر، شریعت کے پابند رہ کر آپ جو ہے ایک غیر کو جو ہے کہہ رہے ہیں کہ انہوں ایسا کر رہا ہے، انہوں ایسے ہے. تو یہ بولنا بھی ہمارا بیکار ہے، یہ بولنا بھی عبث ہے، کیونکہ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، نہ اس کے پاس ہماری شریعت ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. ایک غیر جو شخص ہے وہ ہمارے سارے باتوں کیوں سنے گا اور کیوں ایکسیپٹ کرے گا، کیوں قبول کرے گا. تو ہم فرمان مصطفیٰ آقا کی ساری زندگی آج ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم اپنے اخلاق سے، ہمارے حسن کلام سے، آداب سے ہم سامنے والے کے دل میں محبت پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد خود بخود جو ہے ہمارے عمل سے محبت کرنے لگ جائے گا، ہمارے اسلام سے، ہمارے آقا سے، اللہ اس رسول سے، سب سے خود بخود محبت کرنا شروع کر دے گا ہمارے اخلاق کو دیکھ کے. تو یہی فرمان ہے آقا کی ساری زندگی ہمیں پیغام دیتی ہے. میرے آقا مولا نے کیا کیا
40 سالہ زندگی کے اندر آپ نے جب تجارت کی تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آپ جو ہے آپ تجارت کے غرض سے ملک شام دور جایا کرتے تھے، اور آپ کے عدل و انصاف کو دیکھ کے سارے مشرکین آپ سے محبت کیا کرتے تھے. سارے مشرکین اس وقت بت پرستی ہوا کرتے تھے، سارے گناہ ہوا کرتے تھے، لیکن میرے آقا نے کسی پہ تنقید نہیں کی، میرے آقا نے کسی کو برا نہیں کہا. سب ہو رہا ہے اس وقت میں، اسلام سے پہلے یعنی نبوت کے اعلان سے پہلے سب گناہ ہو رہے ہیں، لیکن میرے آقا نے 40 سالہ زندگی میں کبھی کسی کو نہیں کہا کہ تم غلط ہے، تم یہ کر رہے ہو، ایسا نہیں کہا. میرے آقا اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہے، اپنے ادب کا مظاہرہ کرتے رہے. پھر آپ وسلم جب ذریعہ معاش کی تلاش میں آپ تجارت کر رہے ہیں تو تجارت کی غرض سے آقا جب گئے تو وہاں پر بھی بہت بڑی آزمائش، جبکہ اللہ فرماتا ہے اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دینے والا ہے، رزق دینے والا وہ ہے. اور ہم اگر تجارت کر رہے ہیں تو تجارت تو ایک ذریعہ ہے، ایک جو ہے ایک بہانہ ہے، بس اللہ تعالیٰ سے جو ہے رزق حاصل کرنے کا ایک ذریعہ، ایک بہانہ ہے. اگر ہم تجارت پر ہی بھروسہ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے ذمہ ہم سے اٹھا لے گا، اللہ ہم سے بری ہے. کیونکہ توکل اللہ پہ ہونا ہے. آپ تجارت کر رہے ہیں، تجارت پہ بھروسہ نہیں رہنا. تجارت کر رہے ہیں آپ تو اس پہ بھروسہ نہیں کرنا، توکل بھروسہ اللہ پہ کرنا ہے، دینے والا وہ ہے. تو اگر ہم اس رازق کو بھول جائیں گے جو بغیر حساب رزق دے رہا ہے اور وعدہ کر رہا ہے یرزق من یشاء بغیر حساب دینے والا ہے، تو وہ رب العالمین جب دیکھ رہا ہے کہ بندہ جو ہے تجارت کر رہا ہے لیکن بھروسہ اوروں پہ کر رہا ہے، اس کی تجارت پہ کر رہا ہے، وہ خالق کو جس نے اس کو سب کچھ دیا اس کو بھلا کے جو ہے وہ ایک فانی چیز پر بھروسہ کر رہا ہے. باقی چیز نے ہم کو سب کچھ دیا تو وہ لے لیا اور باقی چیز کو رب العالمین کو بھلا بیٹھا اور فانی چیز سے بھروسہ کرنے لگ گیا. تو یہ ساری چیزیں کمزوریاں ہمارے اندر ہے. پھر آج جب حادثہ ہو جائے، مصیبت آ جائے تو اس کا بندہ کیا سوچتا ہے؟ جیسا کہ حضرت غوث اعظم دستگیر پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، جب آپ حلقے میں لاکھوں کی تعداد میں آپ جو واعظ و نصیحت کر رہے ہیں بغداد میں، تو وہاں پر جو ہے آپ بہت بڑے تاجر ہیں، آپ کے تجارت میں جو ہے آپ کے سارے جو ہے تجارتی مال جو ہے سمندر کے ذریعے سے جو ہے یہاں وہاں جایا کرتا تھا. تو آپ کو خبر ملی کہ آپ کا جو ہے فلاں جہاز جو ہے پانی میں غرق ہو گیا. تو آپ کچھ لمحے کے لیے نیچے آپ نے نظر کی، پھر منڈی اٹھائی، الحمدللہ کہا، چلے. پھر بعد میں وہ شخص آیا کہ نہیں وہ آپ کا جو ہے تجارتی جو جہاز تھا وہ کنارے پہنچ چکا ہے. پھر آپ نظر ڈالے، پھر جو ہے آپ جائزہ لیے. پھر آپ کے چاہنے والوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے؟ تو آپ نے کہا کہ میں دیکھا کہ پہلے میری تجارت میں خسارہ ہوا تو میں نے فوراً اپنے قلب پہ نظر ڈالی کہ میں دیکھا کہ میرا دل ذکر الہی میں ہے یا پھر غافل ہوا. تو دیکھا کہ میرا دل ذکر الہی میں ہی موجود ہے، اس کو ذرہ برابر فرق نہیں ہوا. یہ خسارے سے میرے قلب کو فرق نہیں ہوا تو میں اللہ کا شکر ادا کیا. پھر جب خوشی کی بات آئی تو خوشی میں بھی میرا دل جو ہے ذکر الہی سے غافل نہیں ہوا تو میں دیکھا کہ پھر الحمدللہ کہا، اللہ کا شکر ادا کیا کہ مولا نہ تیرے اس قلب ذاکر پہ نہ تیرے کوئی خسارے کا اثر ہو رہا ہے نہ خوشی کا اثر ہو رہا ہے، میرے مولا شکر ہے تیرا. تو اللہ والے بھی آقا کی زندگی کو اپناتے ہوئے ہم یہ پیغام دیتے ہیں کہ بندہ کو اگر خسارہ بھی ہو جائے فائدہ بھی ہو جائے ہر حال میں وہ توکل اللہ پہ کرتا ہے، بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے. دینے والا وہ ہے. ادائے مصطفیٰ، فرمان مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم تک یہ پیغام دیا کہ ہم اگر خسارے کو لے کر بیٹھ جائیں گے یا خوشی میں جو ہے خدا کو بھول جائیں گے تو یہ ساری دو بھی چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہیں. ہر دو صورتوں میں ہمیں اللہ پر توکل کرنا نہیں چھوڑنا ہے بلکہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. دینے والا وہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں دینے والے آپ ہے، یہ غلط بات ہے. ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. جب تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے. وہ انسان کسی کا محتاج نہیں. اگر اس کے اعضاء کمزور ہو جائیں گے، اگر وہ محتاج ہو جائے گا تو اب کہیں گے کہ مولا تب بھی شکر ادا کرنا ہے، لیکن ظاہری طور پہ تو وہ مجبور ہے. اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو پھر اس کو اس کا بھی فرق نہیں پڑتا. تو یہ ساری چیزیں ہیں، جب تک ہمارے اعضاء سلامت ہیں ہم دنیا کے بہت بڑے انسان ہیں.
ہمارے اعضاء سلامت ہے تو ہم دنیا کے سب سے بڑے انسان ہم ہیں. اگر ہمارے اعضاء کمزور ہو جائیں گے تو پھر جب جو ہے توکل صبر کا دامن تھامنا ہے, اللہ سے دعا کرنا ہے اور اللہ سے صبر کی جو ہے دعا مانگنا ہے, بھیک مانگنا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ جو ادائے مصطفیٰ کے ذریعے سے ہمیں جو ہے تجارت کے آداب بھی سکھا دیا, اخلاق کے آداب بھی سکھا دیا. روزی روٹی پر تجارت کر رہے ہیں تو آپ کو بھروسہ کس پہ کرنا ہے؟ تجارت پہ نہیں کرنا ہے, اللہ پہ کرنا ہے. تو یہ ساری اہم چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ روزمرہ کی زندگی ہے. آج جو ہم تجارت کے لیے ہم اللہ کے گھر کو چھوڑ رہے ہیں, ہاں, عبادت کو چھوڑ رہے ہیں, عدل و انصاف کو چھوڑ رہے ہیں, ہاں, ایک ضرورت مند کی ضرورت کو پوری نہیں کر رہے ہیں, ایک حاجت مند کی حاجت کو پوری نہیں کر رہے ہیں. اگر ہم دولت مند ہیں, اگر ہمارے جان پہچان میں کوئی اگر غریب ہے, محتاج ہے یا پھر کوئی مجبور ہے, تو اس وقت تک ہم اس کی ضرورت پوری نہیں کر رہے ہیں جب تک کہ انہیں جو ہے اپنی غیرت مندی کو مار کے ہمارے سامنے نہیں بولوا. یعنی اتنا ہمارا ضمیر مرا ہوا ہے, اتنا ہم مر گئے. ایک انسان اگر مجبور ہے, پریشان ہے, حال ہے, ہاں, تو ہم اس وقت تک انتظار کر رہے ہیں. یعنی ہم ایک مومن کی نظر, اتقوا فراست المؤمنین, اللہ فرماتا ہے, آقا فرماتے ہیں کہ مومن کی فراست سے بچو. جب وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, ہاں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون ضرورت مند ہے, ہاں, کون محتاج ہے, کون پریشان ہے, جو مانگ نہیں رہا ہے, کہہ نہیں رہا ہے. تو بغیر کہے کہ اس کی ضرورت پوری کرنا یہ مومن کی علامت ہے, یہ مومن کی علامت ہے. آپ انتظار کر رہی, ہاں, وہ جو ہے شرم تھے, ہاں, بلکتے, اپنے غیرت مندی کو, اپنے ضمیر کو مار کے آ کے جو ہے بول رہا کیسا ایسا. تو آپ تحقیق کریے, لیکن آپ کو معلوم کرنا بھی چاہیے, معلوم کرنا چاہیے کہ ان کی ضرورت کیسی پوری ہو رہی ہے. آپ پہچانتے ہیں, جان پہچان ہے, محبت خلوص ہے, تو یہ سب کا فرض ہے. روز قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھنے والا ہے, پڑوسی کو پوچھنے والے اللہ تعالیٰ, جان پہچان جس سے محبت خلوص ہے, ان کے ساتھ جو رواداری ہے, ہاں, عمل تھا, وہ پوچھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ان کا عمل آپ کے ساتھ کیسا تھا, ان کا عمل آپ کے ساتھ کیسا تھا, ان کا عمل ان کے ساتھ کیسا تھا. یہ سارے عمل ایک دوسرے کے اللہ تعالیٰ روز قیامت میں پوچھنے والا ہے. جب ہم کہیں گے کہ نہیں مولا جو ہے انہوں جو ہے جب تک نہیں بولے تھے بلکہ ان کی ضرورت پوری نہیں کرا, تو سوچو اللہ تعالیٰ کتنا جلال میں آئے گا. ہاں, اللہ کو بول سکتے ہیں یہ بات, نہیں انہوں نہیں بولے تھے ہمارے, یہ بات بول سکتے ہیں, ہاں. تو یہ ہماری نادانی ہے, ہم بنا لیے سب باتیں ہم خالی ہے. اس کا اسلام سے, صحابہ سے, تابعی سے, اولیاء اللہ سے, مومن کامل سے, سلف صالحین سے کوئی طریقہ نہیں ہے باتوں کا. تو اللہ سے دعا کرنا چاہیے, مولا ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرما. میرے مولا کریم ہم ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما اور سارے عالم مسلمان کی حفاظت فرما. وما علینا الا البلاغ.